اسلامی حکومت نافذ کریں تو حاکم ایک فقیہ ہوگا، یا ہم سب کو اپنا فقیہ ہمارے، یا ہم سب کا اپنا فقیہ ہمارے لیے حاکم ہوگا؟ جی، جس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو سب سے پہلے تو ہم سب کی یہ شرعی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ملک کو سپورٹ کریں، ان فقہا کو سپورٹ کریں، اس حکومت کو مضبوط بنائیں، اس کے خلاف جو بات کرے اس کا رستہ روکیں اور اس کو لے کے آگے چلیں، کیونکہ یہ بہت آئیڈیل نظام ہے۔ جس طرح آیت اللہ حافظ بشیر نجفی صاحب کا جمعہ کے بارے میں فتویٰ مشہور ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے مطابق جو پوری دنیا میں جمعہ ہے فقط ایران میں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہے، باقی کسی جگہ جمعے کی شرائط ہی پوری نہیں ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں وہ شرائط پوری نہیں ہے تو پھر وہ فاصلے والی شرط یہ ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اصل کیا تھی اسلامی حکومت میں، اور فقیر نے کیا اس چیز کو قائم کرنا تھا، وہ فقط کیا ایران میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے سپورٹ ہم کریں گے، بالکل سپورٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے، اس کے خلاف نہیں جائیں گے، فساد جو پھیلائے گا اسے روکیں گے۔ اس وقت انقلاب اسلامی ایران کی وجہ سے جتنا جو ہے وہ تشیع کا پرچار ہوا، جتنا تشیع پھیلا، جتنی علمی کتب لکھی گئیں، جتنے مدارس کو مضبوط کیا گیا، یہ یقیناً اس سے پہلے نہیں تھا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے سپورٹ کرنا۔ ہاں، اس کے علاوہ ایک اور بحث آتی ہے کہ کیا اگر ایک ملک میں فقیہ جو ہے وہ حکومت بنا لے تو جس کے پاس کرسی آ گئی ہے وہ فقیہ سب کے اوپر حاکم بن جائے گا؟ ٹھیک ہے، کہتے نہیں، یہ شرعی طور پہ بات ثابت نہیں ہے کہ جو پہلے حکومت بنا لے باقی سب کے اوپر اس کی اطاعت کرنا واجب ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فقہا کا اس میں اختلاف موجود ہے، ٹھیک ہے، بلکہ میں نے ایسا نظریہ پڑھی نہیں ہے کہ جو جی پہلے حکومت بنا لے، چاہے وہ آپ کے نزدیک عالم الفقہا ثابت نہ بھی ہو، آپ کے مطابق چاہے وہ فقیہ ثابت نہ بھی ہو، تو آپ کی اس کی اطاعت کرنا واجب ہو جائے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے بالکل۔